السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ وبرکاتہ۔ حقیقت دوران حضرت مفتی واحد سلامی صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے حضرت ہیں؟ صاحب تھوڑا سا مشورہ دیں ہمیں تاکہ عوام فیضیاب جی ہو جائے، جی فرمائیں۔ عوام تک پہنچانے کے لیے پہلے بتا دیجیے کہ دو سید لڑے تو اس میں کس کا ساتھ دیا جائے پھر؟ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اچھا کسی بزرگ نے فرمایا تھا جی کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی دو اہم شخصیتیں ہوں اور وہ آپس میں بھیڑیں، ہاں تو بھائی دو شیروں کی لڑائی میں ہم کو تو کیا کام ہے؟ بہت بس 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 انہوں نے یہی فرما دیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے۔ ہاں تو وہ تو بہت کیوں وزندار۔ ہم کسی کے ہم کیوں بلا وجہ مجرم بنے، ہے نا؟ ہاں پھر بھی اوپر ہاں، سے اپن کو کچھ بات تو کر سکتے ہیں جی کہ جی جی اگر جی یہ ایسا جو کریں جو گے تو عوام کا جو کیا ہوا؟ شریعت کی نظر میں بہتر مشورہ ہو، مناسب ہو، نہیں، ایک تو وہ کبھی دیا آپ نے سنا غوث پاک کو ہم شکل مولا علی کہا گیا کسی کتاب میں ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کہیں دیکھا ہو۔ نہیں، کبھی آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا، نہیں کسی بھی بزرگ کو ہم شکل مولا علی کہا گیا ہو؟ نہیں، میرے تو یہ مطالعے میں 14ویں نہیں۔ صدی میں 15ویں صدی میں کون پیر ایسا ہے جو ہم شکل مولا علی ہو جائے گا صاحب؟ اب کیا اس کی حقیقت ہے، کہاں انہوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے والا ذرا اگر اس کا صحیح ثبوت دے، کوئی صحیح سند سے اس کو یہ روایت بتائے تو بھائی ارے خدا وہ کوئی غور بھی کیا حیدرآباد جائے۔ کا آدمی ہے، وہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اس نے اگر کسی کو کہہ دیا پیر کو کہ ہم شکل مولا علی ہیں، جی، اس کا کوئی اعتبار تھوڑی ہے وہ۔ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، ہم شکل شبیہ غوث اعظم، اب ہم جبکہ شکل آپ کو تو معلوم خواجہ ہوگا ولی ہم اللہ۔ شکل مفتی اعظم کو ہم شبیہ غوث اعظم کہنے پہ ہاشم میاں صاحب نے اعتراض کیا تھا، وہ آج جی تک باقی ہے لوگوں کے اندر، وہ کھلبلی مچی ہوئی اس جملے کی آج تک۔ جی 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 تو جی غوث اعظم کی جو ہم شبی تسلیم نہیں کیا تو پھر ہم شکل مولا علی کیسے مان لیا جائے گا آج کے زمانے کے پیر کو؟ اب پتہ نہیں کون ہے اس وقت دیکھنے والا ان کا، کہ اس نے انہیں بھی کوئی دیکھا ہو اور انہیں بھی دیکھا ہو۔ نہیں، وہ ہاں یہ بھی ہاں ان کو دیکھا اور ان کو بھی دیکھا ہو، پھر ملایا ہو چہرہ ہے، اللہ جانے کون اور ہے پھر وہ اس سے پیسہ جی۔ کمانے کے لیے کہ ان کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں گے، لوگ مرید ہو جائیں گے بس۔ اور وہ صاحب جن کو یہ ہم شکل مولا علی کہہ رہے ہیں پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، انا للہ و انا اور الیہ سب سے راجعون، تعجب کی بتائیے۔ بات تو ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے اور کسی بھی تبرک پہ ناز نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، ہاں ہاں یہ بھی کہہ رہا ہے وہ، اتنے جرأت مند بھی ہیں؟ اتنی جرأت مند نہیں ہے اور ان کو ہی ہم اچھا شکل مولا علی کہا رہا ہے۔ واہ! اچھا، تو صاحب یہ ایسی چلیے صاحب، اتنی جرأت کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم ہم شکل تو ثابت کرنا ہی پڑے گا انہیں، ورنہ کہاں سے جرأت آئے گی پھر اتنی؟ اتنی جرأت کہاں سے آئے گی جو کہ مجھے صحیح حضرت بات۔ علی کے جبے پر ناز نہیں ہے؟ ہاں، یا اللہ یا اللہ، امام حسین علیہ السلام کے وہ بتائیے کیسے انہوں نے کیسے؟ کہہ دیا تھا نا حضرت عمر فاروق اعظم کے لڑکے کو تم غلام زادے ہو، جی جی جی، حضرت عمر نے کہا کہ لکھوا کے لے کے آؤ، میں بطور ہاں سند اس کو قبر میں لے کے جاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو اس پر ناز کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو غلام زادہ کہا ہے، جی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ایک بال مبارک پہ ناز کرتے ہاں، تھے، یہ تو کہا کہ خیر ہے، حدیث صحیح حدیث ہے یہ۔ ہاں، لیکن تعجب یہ ہے کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، اور اسی کو لوگ ہم شکل مولا علی کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہو اس کے ماننے والے بھی بہرحال اسی جیسے مزاج کے ہوں گے، ہاں اسی جیسے تو ظاہر۔ ہاں وہ اگر ہم شکل مولا علی کہہ بھی دیں تو کیا حیرت کی بات ہے؟ ہاں وہ تو وہ جب ہاں بے لگام ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ بے لگام بے لگام آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ، پاجامہ ٹخنوں نیچے پہننے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ہاں ہاں، وہی ہے، بالکل صحیح۔ اب ایک صاحب کہتے ہیں وہ صاحب وہ گھمنڈ سے پہننے والے پر ہیں، تو پھر اگر ایسے بہانے بناؤ گے تو پھر تو کوئی عمل ہی نہیں کرے گا، ٹخنوں سے نیچے ہی پہنیں گے سب پہ، جی 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 پھر تو ایسے بہت سی چیزوں کے لیے تعویل نکل جائیں گی صاحب۔ وہ نماز اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس کی عظمت نہیں سمجھتے، لیکن وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سستی ہے، تو پھر تو کسی بھی کچھ بھی چل آدمی ہوں وہ ایسے تعویلیں نکالتے ہیں کہ وہ صاحب پہننا نیچے اس لیے منع ہے کہ گھمنڈ سے پہنے، ورنہ منع نہیں ہے۔ جی جی، تو پھر تو صاحب داڑھی کٹانے کا بھی ایسی کہتے بھائی ہیں صاحب۔ گھمنڈ سے پہننے کا تو بہت سخت منع ہو جائے گا نا، پھر وہ حرام کے درجے میں چلا جائے گا۔ وہ تو حرام کے درجے میں، ہاں ویسے جی بے جی شک، جی جی، اور ویسے بھی کم نیچے ہاں، پہننا سنت کے خلاف تو ہے ہی حضرت۔ بالکل بالکل سنت کے خلاف ہے۔ بالکل، وہ جو اور حدیث
یہ حدیث ہے نا، مقبول ماجا جی، اسفل من الکعبین من ہے الازار حدیث فی النار، شریف ہے یہ، جی جی جی۔ ہاں کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جہنم میں۔ آپ نے تو بڑے بڑے اکابروں کو اشرفیہ میں دیکھا ہوگا کتنا اونچا پہنتے ہیں۔ اشرفیہ میں بھی اور جہاں بھی ہمارے اکابر ہیں جو سنت کے پابند ہیں وہ اونچا ہی پہنتے ہیں۔ ہاں مفتی اعظم ہند کو، میں نے تو مفتی ہوں، اعظم مراد آباد کو دیکھا ہے، فقیہ ہوں، العصر مفتی ایوب صاحب نعیمی، وہ مفتی اونچا ایوب صاحب کو، پہنتے ہیں۔ جی جی اونچا پہنتے ہیں، اور نہیں اور بھی ہمارے بزرگوں میں ہاں، بلا شبہ اونچا پہنتے اور ہیں۔ فضل العلماء حضرت مولانا تحسین صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ہاں ہاں، اور امین شریعت جن کا لقب تھا مفتی، وہ کون ہے، مفتی سبطین رضا صاحب، اچھا رائے پور والے، بہت قابل شخص، بزرگ شخصیت تھے۔ جی جی جی، جو اونچا پہننے والے تھے وہ بڑے بڑے بعمل عالم تھے، لیکن یہ بے زمانے میں شک۔ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہو گئے ہیں جو نیچے پہننے کو وہ ثابت نہیں کرتے اگر کسی اپنے علماء میں کسی کا اگر ٹخنے سے نیچے ہو بھی گیا، ہیں۔ ہاں اتفاق گیا، تو ان کے اندر یہ گھمنڈ یا یہ غرور نہیں ہے کہ اس حدیث کا انکار کرنا ہے۔ ہاں، آپ ان کی اصلاح کریں فوری اوپر کر لیں گے، وہ یہ بالکل ضد نہیں کریں گے کہ نہیں کوئی غرض نہیں ہے، نہیں ایسا کرتے نہیں صاحب، اب تو وہ جانے کیسے کیسے جائز بتا دیتے ہیں کہ وہ فیشن میں ہے۔ جائز ہے۔ ہاں ہاں، اور ایک نے تو حضرت یہ تک لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت مبارک بھی ٹخنوں کے اوپر رہتا تھا، نہیں وہ پنجے مبارک کے اوپر رہتا تھا، ٹخنوں سے نیچے، اللہ کے رسول کے پاجامہ کے لیے، یعنی ہاں اللہ کے اچھا رسول صلی اچھا، اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک، جی تہمت مبارک۔ جی 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 جی، تو اس نے اتنی جرأت کی، وہ گلسائے گنج والے نے اتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے رسول کے اوپر کہ آپ کا تہمت مبارک بھی ٹخنوں سے نیچے یعنی پنجے مبارک کے اوپر رہتا تھا۔ وہ اپنا پاجامہ ثابت کرنے کے چکر میں رہا ہوگا۔ ہاں ہاں، تو وہ یہ گلسائے گنج والا مولوی، گورسائے گنج والے کون بزرگ؟ ارے ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ فیضان اعلی حضرت، اچھا اچھا، اس میں انہوں نے ایسا لکھا، تو میں یہ کتنا بڑا حضرت الزام لگا رہا اللہ کے رسول کے سیدنا اوپر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تو ہے اس کی روایت، انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ چونکہ پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا ان کا، اس کی وجہ سے رک نہیں پاتا تھا، نیچے ہو جاتا تھا۔ ہاں 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 ہاں، ان کے لیے تو اللہ کے رسول نے ہاں، ان فرمایا کے نا لیے کہ اے ابو جی جی، بکر تم عذر اس ہو، حکم ہاں میں نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ عذر ہے، جی جی۔ ہاں اب کسی کے ساتھ اگر عذر ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ ہاں، وہ تو عذر کی بات الگ ہے، لیکن اب بلا جی جی، وجہ ثابت کرنا نہیں نہیں اور نہیں، اس کو کہنا کہ صاحب وہ تو پہن سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ جو فیضان اعلیٰ حضرت ہے اس میں لباس کے جو بیان ہے نا، اچھا 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 اچھا، لباس کے بیان میں اس میں اس تو نے، کہیں انہوں نے کچھ اس کا ثبوت دیا ہے، کہیں کہاں سے نقل کیا میں انہوں نے یہ؟ دیکھ رہا ہوں ابھی حال بتاتا ہوں آپ ہاں کو، کہاں سے نقل کیا؟ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ انہیں یہ جی پہنوانے میں مزہ کیا آتا ہے۔ ارے سیدھے کہہ دو بھیا کہ اونچا پہن لو، اس میں ہاں، کوئی دقت ہی نہیں حضرت ہے۔ کوئی دقت نہیں، آپ کو تو حکم شرع بتانا ہے، اب عمل کروانا تو آپ کا کام نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اونچا پہن لے تو اس میں تو اچھا ہی ہے نا کہ اس کے، بہتر اچھا ہی نہیں ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی ہاں چاہیے۔ ہو جانی چاہیے، اور اس سے کیا ہے فائدہ ہی ہے لوگوں کو۔ جی جی جی، اس میں انہوں نے حدیث شریف بھی لکھی بہت ساری مدین شریف کے متعلق، کیا؟ کہ یہ حدیث لکھی ہے عرب کی محبت دلیل ایمان ہے، جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عرب سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کنز جی، العمال کی حدیث لکھی ہے۔ اچھا اچھا دوسری حدیث میں کہ عرب کی محبت ایمان ہے، اس کا بغض نفاق ہے، اچھا، اور اس کا بغض نفاق ہے۔ اور مدینہ شریف کے متعلق بھی حدیث ہے، دوسری حدیث میں جو مدینے والے کو ایزا دے اللہ اس سے مصیبت میں ڈالے، اس پر خدا فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔ اچھا، جی جی، فتح رضیہ جلد 2 صفحہ 297 میں بھی حدیث ہے۔ اچھا اچھا، تو ہاں یہ لباس کا بیان بتا ہی رہا ہے۔ باقی ابھی کتنے طلبہ ہیں صاحب اشرفیہ میں اس وقت؟ الحمدللہ شفیہ میں ابھی بقرعید سے پہلے کی جو تعداد تھی 2100 طلبہ تھے ہاسٹل میں رہنے والے، 2100؟ جی 2100۔ او ہو ماشاء اللہ، تو میرے خیال سے لگ بھگ 150 لوگ تو فارغ ہو جاتے ہیں ساتھ سب ملا کے۔ ہاں فراغت اگر عالمیت والی ملایا جائے، چونکہ ہمارے یہاں عالمیت سادسہ میں عالمیت کی سند دی جاتی ہے، تو ارے وہ واہ، عالمیت سے فارغ ہوتے ہیں، تو فضیلت اور عالمیت اور حفظ و قرت ملا کے لگ بھگ 550 پونے 600 طلبہ کی تعداد بچتی فارغین کی، اچھا 550؟ 550 560 پونے 600 اس طرح کی بیٹھتی ہے او تعداد، ہو بہت بڑی ماشاء اللہ 10 صاحب۔ 5 آگے پیچھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اشرفیہ آپ کبھی کے تشریف طالب لائیے علم، اشرفیہ اور اس کے موقع پہ اشرفیہ کے، انصر، میں نے ایک کو کوٹا سے بھیجا تھا نا، وہ شاید مل گیا وہ آپ کو، جی جی وہ میں جی نے جی، بات کرائی تھی کوٹا سے ایک آنے والا ہاں لڑکا تھا، ہاں 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 ہاں، اس کا داخلہ کرا دیا تھا۔ ہے تو کوئی ہے، آپ یاد تو آ رہا مجھے کوئی ہے کوٹے کا بھی،
ہاں ہاں، کس درجے میں ہے، کیا نام ہے؟ وہ اس کا نام میرے ذہن میں، وہ میں نے وہیں سے بات کرا دی تھی اچھا اچھا کوٹا اچھا، سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں وہ ہاں، کوٹا سے شاید آئے تو ہے، کوئی کوٹے کا ہے میرے تو وہ آپ کے یاد آ لیے رہا مجھے، داخلہ ہوا ہوگا شاید، جہاں جی، تک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا اشرفیہ کا فیض تو میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں ہے، اور جی، یہاں تک کہ امریکہ تک، افریقہ تک، انگلینڈ تک، اور یہاں تک کہ منظر اسلام تک، اور یہاں تک کہ مظہر اسلام تک، یہاں تک جامع نہیں ہے مراد آباد تک، یعنی ہر جگہ اشرفیہ. اصل میں اشرفیہ خود بزرگوں کا فیض ہے، ہاں ہاں بے چاہے شک. وہ بزرگان بریلی ہوں، بزرگان مراد آباد ہاں یہ ہوں، آگے صاحب، بزرگان یہ مہاراجا انہوں ہوں، نے یہ جی لکھا ہے، اب جی آگے میں صفحہ نمبر 218 فیضان علادت. جی جی، بالجملہ اسبال اگر برائے عجب تکبر حرام، اس بال، اسبال اگر برائے عجب تکبر حرام ورنہ مکروہ خلاف اولا ہاں، حرام و مستحق وعید، اور یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ پائچا ٹخنوں کی جانب سے نیچے ہوں. یہ انہوں نے بے تکے بند سے ایک تطبیق دے رہے ہیں، ذرا سنیے. پائچے یعنی وہ دیوبند والوں کے مقابلے پائچے ٹخنوں کی جانب سے نیچے ہوں، اور اگر اس طرف کعبین سے بلند ہیں گو پنجے کی جانب پشت پا پر ہوں، ہرگز کچھ مذائقہ نہیں. اس طرح کا لٹکانا یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا صورت بتائیے، ذرا سب بتائیے. بالجملہ ہاں اقبال اگر ہاں برائے جو وہ تکبر ہے حرام ہے ورنہ ہاں، ٹھیک مکروہ، ہے، وہ خلاف اولا نہ حرام و مستحق وعید، یعنی ہوں گھمنڈ نہیں تھے. اور یہ بھی اسی ہوں، صورت میں ہے کہ پائچا ٹخنوں کی جانب سے نیچے ہوں، اور ٹخنوں اگر کی جانب سے، سے نیچے ہوں، اور اگر اس طرف کعبین سے بلند ہے، یعنی ایک سائڈ سے نیچے ہوں پائجامہ اور ایک سائڈ سے بلند ہے، یعنی وہ تطویق دے رہے ہیں کہ یہ مت کرو جیسے دیوبندی پہنتے ہیں اونچا، تو ایسا مت کرو بلکہ ایک سائڈ سے اونچا کر لو، ایک سائڈ سے نیچا کر لو. یعنی اگر اس طرف کعبین سے بلند ہے ایک جانب سے، یعنی بلند ہے ایک جانب سے نیچے ہے یعنی ٹخنوں سے، گو پنجے کی جانب یعنی پنجے کی جانب بھی یعنی پاجامہ پڑا ہو، ہرگز لکھنا کچھ مذائقہ نہیں. اب اس کے بعد بڑی بات یہ لکھتے ہیں خطرناک، اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. استغفر اللہ. تو اس پر کوئی انہوں نے حوالہ دیا، خود حضور سے حوالہ ثابت ہے؟ انہوں نے کا دیا، فتح رضیہ کا تو دیا، اللہ نے اللہ نے ایسا لکھا ہے کہ نہیں، جلد 9 صفحہ 99 کا حوالہ دیا ہے. دیکھ لیجئے گا، اس کو ذرا سا ملا لیجئے گا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی لکھے، لیکن یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر اس لیے دیکھیے گا، ویسے مجھے تو لگتا نہیں ہے ویسے. لیکن اس ہاں، نے جو لکھا ہے اسے ضرورت کیا تھی کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے لٹکانا ٹخنوں سے نیچے، جبکہ حدیث میں صاف ہے نا ماجا اسفل من الکعبین من الازار ہاں، فی نہیں النار. نہیں نہیں نہیں، بالکل بالکل. تو اسے کیا ضرورت تھی؟ کوئی روایت کمزور ملی ہوگی. چلیے، جی جی تو جی میں جی، کہہ رہا ہوں کہ انہیں لٹکانے میں کیا ہاں، مزہ آتا ہے. کیوں ایسا راستہ دکھایا جائے اس کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سنت والا راستہ دکھاؤ نا، اونچا پہنے، نہیں تو آج بالکل سنیت بالکل بدنام تو اسی بالکل. میں ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ نیچا ہوں، پہن رہا ہے صاحب، عالم ہے. جی جی، عوام کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ اسی پہ رہتی ہے پہلی نظر کی، دیکھو کیسے پہنا پاجامہ. ہوں، ہم نے تو مفتی بالکل اعظم وہ یہی راجستھان کو دیکھتے ہیں، دیکھا یہی ہے، دیکھتے مفتی ہیں. اشفاق صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، بہت سے بزرگوں کو بلکہ وہ دیکھتے ہیں. خود وہ تو تاکید کرتے تھے نیچا پہننے والوں کو کہ اونچا کرو. ہوں، ایک عالم تو کہتے ہیں میں نے حضرت کی وجہ سے اونچا پہننا شروع کیا ہے. اچھا اچھا اچھا، حضرت کی وجہ سے، ہاں ایک عالم کو بیان آتا ہے کہ میں نیچا ہاں، پہنتا تھا لیکن حضرت نے تاکید کی جب سے اونچا پہننا شروع کیا. الحمدللہ. یہ تو بزرگوں کے کلمات میں اثر ہوتا ہے، دلوں پر اثر کرتے ہیں، نہیں، صحیح آج جو بات ہے. سنیت ختم ہو رہی ہے جگہ جگہ سے، جی اندور جی سے، جی، اجین سے، رتلام سے، وہ یہی بات ہے کہ عوام میں آتی ہے کہ یار یہ تو سنت ہے، یہ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں مولوی لوگ سنت کی، مسواک بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر آندھی طوفان کی طرح تقریریں کرتے ہیں چلا چلا کے، اور 50,000 روپے تقریر کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور مائک سے نماز کہتے ہیں ناجائز ہے. یعنی جو ناجائز ہے اسے تو جائز بناتے ہیں، اور جو آج کے زمانے میں جائز ہے مائک، اسے ناجائز بنا دیتے ہیں. ہاں، بہرحال مختلف ہی مسئلہ تو ہے ہی مائک والا بھی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک اپنے ہے علماء مفتی ہی اعظم ہیں. ہند کا فتویٰ میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ اس زمانے میں ناجائز تھا جب اس زمانے میں ٹریفک نہیں تھا 45 سال پہلے. ہم بھی مانتے ہیں بالکل ناجائز تھا، زمانے ضرورت بھی نہیں تھی، تو حضرت نے اس لیے فرمایا تھا اس زمانے میں. اور آپ کو بھی دھیان ہوگا کہ 40 سال پہلے بغیر مائک کے لوگ گھروں میں تراویح سن لیتے تھے امام کی بغیر مائک کے. جی جی جی، یعنی ٹریفک نہیں ہوتا تھا نا اس زمانے میں، ہاں تو ہاں ہاں، بغیر بالکل مائک بالکل. کے لوگ کھیتوں میں تراویح سن لیتے تھے. کہاں دور دور تک اذان کی آواز جاتی تھی ہاں دور بغیر دور مائک تک. کے ہی. اب مائک سے اتنی جگہ اتنی دور نہیں جا نہ رہی نہ جتنی نہ، اس زمانے میں بغیر مائک کی جاتی تھی. جی. تو وہ مفتی اعظم کا فتویٰ برحق تھا، لیکن آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہوتے حضرت تو کچھ فتوے میں چینجنگ کرتے. ہاں، مگر مسئلہ یہ کہ حضرت ہوتے تب نا،
हाँ अब हजरत दूसरे होते जो हजरात हैं वो नहीं, यही वो तो हजरात अभी नाजायज को हराम को तो जायज बना रहा है अपने मकसद के लिए। आलात ने लिखा है तकरीर का पैसा तय करना हराम है। वो कहा ये भी लिखा है तय न भी करता उसको धंधा बनाया हुआ हो तो लिखा धंधा बनाना भी हराम है। तो अपना तो धंधा बनाए हुए हजरत 50,000 उसे जायज कर रहा है और माइक से नमाज नाजायज इसके लिए। यानी वो पेट भर भर के खा रहा हराम वो जायज है, वो जो छोटा सा जीरा हो नाजायज उसे नाजायज है, ऊँट हलाल है। यानी ये इन लोगों की वजह से सुन्नियत बर्बाद हो रही है आज। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तो हिदायत बाकी दे। सब ठीक है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का करम है साहब, ठीक है। और दुआ में याद रखें, शफ्किया का फेज है आपके ऊपर, जाने आप तो जहाँ में दुआ में याद रखें। कभी तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह मैं आऊंगा। बहुत पहले आया था जब इंशाल्लाह। आपके पास, जी आज जी, से 20 साल पहले करीब करीब। हाँ हाँ हाँ, अब इंशाल्लाह आइए, फिर मैं अब आऊंगा, ये आइए पैगाम पहुंचा दूंगा मैं, इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम ठीक वालेकुम। ठीक।